اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ یسبح تسبیح کرتی ہے، سبح یسبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے۔ جب ورڈ آئے گا سبحہ تو تسبیح کی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہوگا، اور جب یسبح آئے گا تو مضارع کا صیغہ ہوگا، اور اس کا ہم کانٹیکس کے حساب سے مستقبل میں یا پھر حال میں ترجمہ کریں گے۔ تسبیح کرتی ہے للہ اللہ کے لیے، ما ہر وہ چیز جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، الملکی جو بادشاہ ہے، القدوسی نہایت پاکیزہ ہے، العزیزی بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری تعریف ہے اس پوری آیت میں۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے بعثا بھیجا فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں رسولاً ایک رسول۔ اچھا، امی کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امی کا معنی ہوتا ہے حمزہ میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور امن سے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ امن کا معنی ہوتا ہے ماں، یعنی کہ امیین وہ ہوتے ہیں جن کی درس و تدریس یا تعلیم جو ہے وہ ماں کے علم تک محدود ہوتی ہے، اس کو امیین کہتے ہیں۔ رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، یعنی تا لام واو تلو سے ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہم ان پر، آیات ہی اس کی آیات کی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہم 2 بار پڑھ کے آئے ہیں، اور ایک اور مرتبہ قرآن مجید میں اس کو ریپیٹ کیا گیا، اور یہ 4تھی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرتا ہے، زا کاف واو زکو، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھاتا ہے انہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِنْ اور بے شک، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال البتہ گمراہی میں، مبین کھلی، بینہ با یا نون بین اس کا روٹ ورڈ ہے، ضلال ضاد لام لام، حکمہ ہا کاف میم، کتاب کاف تابہ، یعلمہم عین لام میم۔ یہ پوری آیت آپ کو آلریڈی آتی ہے کہ یہ امیین میں رسول بھیجا گیا، اور وہ کیا کام کرتا ہے، اس رسول کا کام بتایا گیا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ وہ رسول صرف امیوں کے لیے نہیں تھا، جو کہ یہود جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ رسول، کیونکہ جب آ کے مسلمان جو مدینہ کے تھے، جو آ کے ان سے پوچھا کرتے کہ آپ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اس پر وہ کہتے کہ یہ رسول تو امیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ تو وہ آخرین اور دوسروں کے لیے بھی، منہم ان میں سے، اب یہ دوسرے جو ہیں وہ بھی ہیں کہ امیوں کے علاوہ جو لوگ تھے، جو اجمی لوگ تھے، اس کے علاوہ ہم سب جو کہ قیامت تک آنے والے تھے، دونوں مراد ہے آخرین سے۔ لما جو ابھی تک نہیں، یلحقو وہ ملے، بہم ان سے، وہوا کن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے علاوہ باقی ان سارے لوگوں سے، وہوا اور وہ، العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ ذالک یہ، فضل ہے اللہ کا، فضل اللہ مرکب اضافی، اللہ کا فضل، یؤتیہ وہ دیتا ہے اسے، یؤتیہ حمزہ تا یا عطایا، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل بہت فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے، عین ضا میم عظمہ، فضل فا ضاد لام فضل، اور ذو ذا ذی آپ کو میں نے بتایا تھا یہ اسماء خمسہ ہوتے ہیں۔ مثل مثال، الذین ان کی جو، حملوا اٹھوائے گئے، ہا میم لام حمل سے ہے، التوراۃ تورات، ثم پھر، لم نہیں، یحملوہا انہوں نے اٹھایا اسے، ہا میم لام، کمثلی مانند مثال، الحماری گدھے کے، حمار جو ہے وہ گدھے کو کہتے ہیں۔ ہم نے یہ پیچھے ورڈ پڑھا تھا حماری کا سورۃ البقرہ میں، کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف کس طرح ہم اس کی ہڈیوں کو اٹھا کر جوڑتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ یحملو جو اٹھاتا ہے، اسفارن بوجھ، سفرہ جو ہوتا ہے نا، سین فارا، سفرہ کا معنی ہوتا ہے بڑی بڑی کتابیں، اور پہلے زمانے میں بڑی کتابیں نا اسکرولز کی صورت میں بڑی بڑی لکھی جاتی تھی، تو بڑے بڑے جو اسکرولز ہوتے تھے ان کو سفرہ کہتے تھے۔ تو اسفارن
سفرہ کی جمع ہے۔ بئسا کتنی بری ہے مثال القوم ان لوگوں کی الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الظالمین جو ظالم ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر سخت بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی اور پھر اس کے بعد رسول بتایا کہ تمہارے پاس رسول بھیج دیا گیا اور رسول کیا کام کرتا ہے اور وہ رسول سب کے لیے ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہود کی جو بات بتائی جا رہی ہے کہ انہیں تورات دی گئی اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو گدھے کی طرح اٹھایا، یعنی کہ اس کو سمجھا نہیں، صرف اس کا بوجھ ہی اٹھایا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیں مثال ان کی دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی جو کتاب ہے اسے صرف تم بوجھ کی طرح مت اٹھاؤ، اٹھائے نہ پھرو۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ اس کو قوت سے تھامو، اسے قوت سے پکڑو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فزیکلی جو ہے وہ قوت سے پکڑ لو، بلکہ اس پر عمل کرو، اسے سمجھو، اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرو، اسے اپنے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اس کا بوجھ ہی اٹھایا، اور کتنی بری مثال جو ہے وہ یہاں پر ان کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ گدھے کی جیسی مثال ہے۔ کیونکہ گدھے کو ہم کیا، جب بھی ہم کسی کو اس طرح سے سوچتے ہیں یا گدھے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کم عقل ہوتا ہے، وہ صرف بوجھ اٹھانے کے ہی کام آتا ہے۔ تو الذین اب یہ لوگ جو ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں نا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، حالانکہ ان کے پاس کتاب ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے اور اس کتاب کے ساتھ بھی ظلم ہے کہ اس کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ کل کہہ دیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ قرآن یا تو ہمارے حق میں حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ قرآن مجید آئے گا اور آ کے کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس نے میرے اوپر مجھے اس نے اس طرح سے نہیں پڑھا تھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا، جیسے مجھے زندگی میں شامل کرنا چاہیے تھا، اور وہ مطلب اگینسٹ ہمارے کھڑا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اس کو اچھی طرح سے پڑھتے ہوں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہوں گے تو ان کے لیے یہ حجت بن کے آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے، جیسے ہم جو روزے کی حدیث بھی پڑھتے ہیں نا کہ قرآن اور روزہ جو ہے وہ سفارشی بن کر آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روک کے رکھا، اس کی خواہشات سے اس کو باز رکھا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی گھڑیوں میں قیام اللیل میں اس کو آرام سے روک کے رکھا، تو اس کو بخش دے۔ تو قرآن اس طرح ایسے بھی آئے گا اور ویسے بھی اس کا سفارشی بن کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے اپنی زندگیوں میں شامل کر رکھا تھا، اسے بخش دے۔ کل کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو کہا گیا، یعنی کہ اصل میں ان کا نام یہودی نہیں تھا، یہ اس وقت کے مسلمان ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کا نام مسلمان ہی رکھا، لیکن انہوں نے خود اپنا نام جو ہے وہ یہ سلیکٹ کیا۔ ان اگر تم زعم رکھتے ہو یا گمان کرتے ہو، انکم کہ بے شک تم اولیاء دوست ہو للہ اللہ کے، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا پس تم تمنا کرو الموت موت کی، ان اگر تم صادقین سچے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں پڑھی کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، بالکل سیم یہی والی بات جو ہے وہ تھوڑا سا چینج وہاں پر ہے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہاں پر بھی یہی تھا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اور پھر وہاں تھا ولا یتمنوہ ابدا کہ وہ کبھی بھی نہیں اس کی تمنا کریں گے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ ولا یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ ولا اور نہیں یتمنوہ تمنا کریں گے، میم نون یا منی اس کا روٹ ورڈ ہے، ابداً کبھی بھی، بیما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ کیونکہ یہ یہاں پر یہ ایمان اسی لیے نہیں لاتے تھے نا، ہم تو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے بس ہم اسی پر ایمان لائیں گے، ہم سورۃ البقرہ میں بہت ڈیٹیل ان کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں، تو یہاں پر بار بار ان کو دوبارہ سے اس کی کہی جا رہی ہے بات۔
قل کہہ دیجئے انا بے شک الموتا موت الذی وہ جو تفرونا تم بھاگتے ہو، فرارا فرا یا فرو فرار، یہ سارے ورڈ سیم ہے. فرار کا معنی ہے بھاگنا نا، تو یہ اسی سے ہے. تم بھاگتے ہو منہ اس سے، فإنہ تو بے شک وہ ملاقیکم لام قاف یا لقی، لقی کا معنی ملاقات کرنا، ملنے والی ہے تم سے. ثم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤ گے. تردونا را دال دال ردا، ردا یا ردو کا معنی ہوتا ہے پلٹنا لوٹانا. تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیبی طرف جاننے والے غیب کے، غیب کے جاننے والے، و شہادتی اور حاضر کے جاننے والے. غیب اور شہادت، غیب اور حاضر ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو سب کچھ حاضر ہے. فَيُنَبِّئُكُم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، نون با حمزہ نبأ، بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگ جو ایمان رہے ہو. اب یہاں پر مومنین سے خطاب ہو رہا ہے، پہلے یہود سے خطاب ہوا تھا اور شروع میں جو تھا وہ جنرل خطاب تھا. اب باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ کوئی اسپیسیفک حکم آ رہا ہے. اذا جب نو دیا پکارا جائے، ندا سے ہے نون دال حمزہ، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ دن جمعے کے، فسعوا تو دوڑو، سعی سے ہے سین عین یا سعی، سعی ہم نے پڑھی تھی نا، سعی دوڑنا بھاگنا، تو دوڑو الی ذکر اللہ طرف اللہ کے ذکر کے. اب یہاں پر دیکھیں یہ دوڑنا جو ہے نا، یہ دوڑنا یہاں پہ معنوی مراد ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں دوڑنا مراد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ لیٹ بھی ہو رہے ہو نا نماز کے لیے تو وقار کے ساتھ چل کے آنے کا حکم ہے، بھاگتے ہوئے آنے کا حکم نہیں ہے. کہ اگر آپ کو ایون آپ لیٹ بھی ہو گئے ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم لیٹ ہی نہ ہوں. لیکن جب جیسے مرد حضرات ہمارے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلنے کا حکم ہے. وَذَرُوا اور چھوڑ دو، البیع خرید و فروخت، ذرو ذال را حمزہ، ذرا کا معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، چھوڑ دینا، بکھیر دینا، یعنی کہ بالکل چھوڑ دینا. البیع بے جو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ کے آئے ہیں، بے با یا حمزہ، با یا عین، خرید و فروخت تجارت چھوڑ دو، خریدنا بھی چھوڑ دو، بیچنا بھی چھوڑ دو. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے نا انسان کا، وہ یہی ہوتا ہے. اور ساری زندگی، سارا جو ہمارا زندگی کا جو امپورٹنٹ اور مین کام ہوتا ہے نا، وہ اسی پہ بیس کرتا ہے. انسان کی زندگی خرید و فروخت کے بغیر چل نہیں سکتی نا. تو یہ وہ کام ہے، امپورٹنٹ کام، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس تجارت کو چھوڑ دو. اور تمہیں اللہ تعالیٰ کسی اور تجارت کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ آگے انشاءاللہ بھی آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ. ذالکم یہ خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے. فَإِذَا پھر جب، قُضِیَت اچھا یہ ہمارے لیے بھی ہے نا، یہ خواتین کے لیے بھی ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی نماز کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور آپ کے گھر میں کوئی چیز ختم ہو گئی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جلدی سے جا کے لے آؤں، دکان تو ابھی کھلی ہے. تو کیا کہا گیا کہ پہلی اذان جب ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ نے خرید و فروخت نہیں کرنی، آپ چھوڑ دیں. بھلے سے دکان کھلی ہوئی ہے، بھلے سے آپ کے اوپر جو ہے وہ جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا گیا جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے تو کیا کرو، خرید و فروخت چھوڑ دو. تو ذالکم یہ خواتین کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوتا نا، جمعہ مردوں کے اوپر فرض ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں مومنین پہ تو فرض ہوتا ہے. ذالکم یہ خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم جانتے. فَإِذَا پھر جب، قُضِیَت پوری ہو جائے، قاف ضاد یا قضی، الصلاۃ نماز، فانتشروا تو پھیل جاؤ، منتشر ہو جانا یہ بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، فانتشروا تو پھیل جاؤ، نون شین را نشرہ اس کا روٹ ورڈ ہے. فی الارض زمین میں، وابتغوا اور تلاش کرو، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے. یعنی اب تم تجارت بھی کر سکتے ہو، اپنی جابس پہ بھی جا سکتے ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کام دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، وہ پورے کرو. واذکروا اللہ اور ذکر کرو اللہ کا کثیراً کثرت سے.
لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تمہاری فلاح کا جو وہ ہے دار و مدار وہ اللہ کے کثرت ذکر پر ہے، یعنی اللہ کو ساری زندگی ہر وقت یاد رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ زبان سے ذکر کرتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ دل میں بھی آپ کو اللہ کی یاد ہو، ہر وقت آپ کو اللہ یاد رہنا چاہیے۔ آپ کو اپنے ہر کام میں ہر بات کرتے ہوئے، کسی کی بات کرتے ہوئے، کسی سے معاملات کرتے ہوئے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے، تاکہ ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور فلاح پھر مل جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِذَا اور جب رَأَوْا انہوں نے دیکھا، رَأَوْا کا روٹ ورڈ را یا حمزہ وہی ہے دیکھنے سے، تجارتاً تجارت کو، او یا لہون کھیل تماشے کو، انفضوا وہ دوڑ پڑے، فا ضاد ضاد، الیہا طرف اس کے، وترکوکا اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو، تارا کاف ترکا اور آپ کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قائماً کھڑے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے خطبہ جو ہوتا ہے نا، خطبہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، یہ ایک خاص واقعے کی طرف ذکر ہے، اور مدینہ میں اس وقت کیا تھا کہ قحط مطلب کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی تھی، اور کیا ہوا تھا کہ نماز کا خطبہ سن رہے تھے سب لوگ کہ اچانک سے وہاں پر جو ہے وہ باہر سے قافلہ آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح سے قافلے تجارت کیا جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ باہر سے لوگ آیا کرتے تھے اور آ کے تجارت کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ وہاں باہر جاتے تھے، تو تجارت کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے جب وہاں باہر سے آواز لگائی کہ یہ جو ہے چیزیں ہیں اور یہ ہے، اور تو پھر اس پر کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ جلدی سے اس طرف دوڑ پڑے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا ہے کہ تم نے ایسا کیا۔ قل کہہ دیجئے ما جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، خیرٌ بہتر ہے، من اللہوی کھیل تماشے سے، کیونکہ تجارتی قافلے نا اپنے ساتھ کچھ کرتب وغیرہ بھی اس طرح کی چیزیں لے کے آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فن فیئرس وغیرہ جو ہوتے ہیں، میلے جو ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بچوں کے جھولے اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا آج بھی، تو تاکہ بچے اس طرف اٹریکٹ ہوں اور پھر ماں باپ جو ہیں وہ ادھر شاپنگ کریں۔ تو من اللہوی کھیل تماشے سے، ومن التجارتی اور تجارت سے، واللہ اور اللہ خیرٌ بہتر ہے، الرازقین سب رزق دینے والوں میں سے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو کھیل تماشا ہے نا، یہ موبائل، تو لہو ہے نا، یہ ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے وہ لہو ہوتا ہے۔ تو یہ موبائل ہمارے پاس ہے، اور ہم جب بھی نماز ہماری کا وقت ہوتا ہے اور ہم اس میں لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ آیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تجارت کے بارے میں ہم یہ سوچیں نا کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، نماز کے لیے جائیں گے نقصان ہو جائے گا، اتنی دیر ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، اور تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔